بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آپ کی خدمت اقدس میں آپ کا میزبان شیخ کھوکھر حاضر ہے۔ آئیے ایک بہت بڑے کبیرہ گناہ کے بارے میں عرض کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ وہ ہے ظلم۔ ظلم بہت بڑا گناہ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں ظلم کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا وہ ظلم ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشیں گے، جو کہ شرک کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم بتوں کے سامنے نہیں جھکتے، نہ ہم قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں۔ دوسری قسم کا ظلم جو ہے وہ حقوق اللہ میں کوتاہی ہے۔ جہاں تک یہ ظلم ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری توبہ پر معاف فرما دیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم رحمت کی امید پر اپنے آپ کو ظلم سے نہ بچائیں اور حقوق اللہ ادا نہ کریں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام کے تمام اللہ سے مانگنا، اللہ ہی سے مدد مانگنا، یہ سارے کے سارے اس ضمن میں آتے ہیں۔ اور تیسری قسم کا ظلم جو ہے وہ حقوق العباد کی خلاف ورزی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے جب تک کہ وہ بندہ یا بندی جن پر ہم نے ظلم کیا ہے وہ ہمیں معاف نہ کریں۔ تفسیر روح المعانی میں ایک آیت کریمہ کی تفسیر کے تحت ایک حدیث نقل کی گئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز آواز دی جائے گی کہ کہاں ہیں ظالم لوگ اور ان کے مددگار، یہاں تک کہ وہ لوگ جنہوں نے ظالموں کی دوات اور قلم کو بھی درست کیا تھا، وہ سب کے سب ایک لوہے کے تابوت میں جمع کر کے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ یعنی جس کسی نے ایسا ظلم کیا ہوگا جو کہ بندوں سے متعلق ہے، کسی کی زمین چھینی ہوگی یا وراثت کے اندر بہنوں کا حق یا دوسروں کا حق غصب کیا ہوگا، اس قسم کے جتنے ظلم ہیں جو بندوں پر کیے ہم نے ہوں گے، بندیوں پر کیے ہوں گے، وہ معاف نہیں ہوں گے۔ آئیے ہم سوچیں کہ ہم سے کسی پر کوئی ظلم یا زیادتی یا ناانصافی تو نہیں ہوئی؟ اگر ہوئی ہے، سوچیں غور سے، اس پارٹی کا، اس بندے بندی کا حق ادا کریں اور ساتھ ان سے معافی مانگیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ جب موت آ گئی تو ہمارے ساتھ یہ دنیا کا مال و دولت جو ہم نے ظلم سے حاصل کیا ہے قبر میں نہیں جائے گا۔ اس لیے آئیے ہم موت سے پہلے پہلے اپنے دامن کو ظلم کے گناہ سے پاک فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، شکر۔